ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. دیکھو ایک بات پکی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک گناہ ایسا ہے جس پہ اللہ کا وعدہ ہے کہ یہ میں معاف نہیں کروں گا، طے ہے، فیصلہ ہے، اس کو تو معاف نہیں کروں. لا یغفر ان یشرک بہ، یہ تو معاف نہیں کرے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ شرک کیا جائے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ، اور اس کے علاوہ کوئی سا بھی گناہ اللہ تعالیٰ جسے چاہیں گے معاف فرما دیں گے. اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ آدمی صرف شرک چھوڑ دے اور باقی سارے گناہ کھل کھیل کرے، نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گناہ جس کو یہ لوگ گناہ ہی نہیں سمجھتے تھے، وہ سب سے بڑا گناہ ہے اور وہ کبھی معاف نہیں ہوگا، اس کے معاف ہونے کا کوئی امکان نہیں. یہ دوسرا تحفہ. اور ایک تیسرا تحفہ ہے کہ حضور سے یہ وعدہ فرمایا گیا کہ اے ہمارے حبیب، تیری امت میں وہ شخص جو صاحب ایمان ہوگا اور شرک سے پاک ہوگا، میں اس کو معاف کر دوں گا، میں اس کو معاف کر دوں. اس لیے دوستو ایک بات میں کہا کرتا ہوں کہ جو ہو سکے، جتنا ہو سکے، شرک سے دور بھاگو. جہاں شک پڑ جائے، شبہ پڑ جائے، دیکھو دلیلیں نہ کرو، تعویلیں نہ ڈھونڈو. شک پڑ گیا کہ یہ شرک ہو سکتا ہے، چھوڑ دو، چھوڑ دو اس کو. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ جو شخص توحید میں پکا ہو وہ عشق رسول میں کچا ہو، ایسا نہیں ہوتا. شرک میں پختگی، توحید میں پختگی اس وقت آتی ہے، میں ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں، توحید میں پختگی اس وقت آتی ہے جب حب رسول میں پختگی ہو. اس لیے کہ ہم نے اللہ کا وجود، اللہ پہ ایمان، اللہ کا نام حضور سے سیکھا ہے. ایسا نہیں ہے کہ جو شرک اور بدعت میں مبتلا ہوتے ہیں وہ عاشق رسول ہوتے ہیں. جھوٹ بولتے ہیں، نہیں ہوتے ہیں عاشق رسول، کاروباری لوگ ہیں، ڈرامے باز ہیں. توحید میں پختہ وہی ہوتا ہے جو شرک سے بچا ہوا ہو اور حب رسول میں پختہ ہو. اس لیے عزیزان گرامی میں آپ سے یہ بات عرض کروں کہ اس زمرے سے نکلیں. جہاں جہاں توحید میں ذرا سا کچا پن نظر آئے، شرک کا شائبہ نظر آئے، چھوڑ دیں وہ راستہ. اسی قرآن میں ابھی آپ آگے پڑھیں گے تھوڑی دیر بعد کہ یہود سے کہا گیا کہ تم مشرک ہو، شرک کرتے ہو، تم عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہو. کہتے ہیں ہم نے تو کوئی شرک نہیں کیا. یار اللہ کے بیٹے بناتے ہو اور کہتے ہو ہم نے شرک کوئی نہیں کیا. یہی حال ہمارا. اسے قرآن میں ابھی پڑھیں گے ہم. اللہ کے بیٹے بناتے ہو، عزیر کو اللہ کا بیٹا بناتے ہو، مسیح کو اللہ کا بیٹا بناتے ہو، اور پھر دعویٰ کرتے ہو کہ ہم توحیدی ہیں، ہم نے شرک نہیں کیا. یہی حال ہمارا ہے. دنیا جہان کے سارے مشرکانہ اعمال کرنے کے بعد ہم جب اللہ کے حضور جائیں گے کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ کی قسم، ہمارے پروردگار کی قسم، ہم نے تو کوئی شرک نہیں کیا. سورہ مائدہ میں ہم پڑھیں گے آگے چل کے اللہ تعالیٰ کہیں گے مشرکین سے، کہیں گے الفاظ خطاب مشرکین سے ہوگا کہ تم شرک کیوں کرتے رہے ہو. کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ کی قسم، ہمارے پروردگار کی قسم، ہم تو مشرک نہیں تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زندگی بھر شرک کرتے رہے، اسی کو توحید قرار دیتے رہے، اسی کو توحید سمجھتے رہے. ان کے مولوی نے، ان کے پیر نے، ان کے فلاں نے،
ان کے ماں باپ نے، ان کے استاد نے ان کو یہی سکھایا، اور بیچارے وہ یہی سمجھتے رہے کہ ہم توحید پہ پکے ہیں، اور یہ مولوی جو ہے نا یہ کٹا ہے، یہ وہابی ہے، یہ بدعقیدہ ہے، یہ گستاخ ہے۔ تو یار کبھی اس کی بات کو غور سے سن ہی لیا ہوتا۔ اس لیے عزیزان گرامی، ایک بات میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ فرقوں کو چھوڑ دیں، مسلکوں کو چھوڑ دیں، صرف اتنی سی بات کہ جہاں شرک کا شائبہ ہو اسے ہٹ جائیں، ذرا سے شک پڑ جائے۔ اور میں اس کی ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ دیکھیں، آپ بہت سخت بھوک کے عالم میں بیٹھے ہیں، کھانا آپ کھا رہے ہیں، اور کان میں آ کے آپ کا باورچی کہتا ہے کہ جی جو آپ کو جو نیلے تھوتھے کی شیشی تھی نا وہ ذرا گر گئی تھی، اور اس کا ایک قطرہ ایک ڈونگے میں پڑ گیا تھا۔ اب آپ کے سامنے تو 8-10 ڈونگے پڑے ہوئے نا، پتہ نہیں کس میں نیلے تھوتھے کا قطرہ پڑ گیا، آپ کیا کریں گے؟ آپ سارا دسترخوان چھوڑ دیں، یار کھانا کہیں اور جا کے کھا لیتے ہیں، نہیں کھاتے آج۔ لیکن 1-2 قطرے جو نیلت ہوتا ہے کہ کسی ڈونگے میں پڑ گئے ہیں تو سارا کھانا مشتبہ ہو گیا۔ سارا چھوڑ دیا آپ نے، اس لیے کہ زندگی عزیز ہے۔ کہ دوستو ایمان عزیز نہیں ہے۔ اگر ایمان عزیز ہوتا تو کسی قبر کے سامنے جا کے ہم یوں ہاتھ نہ پھیلاتے، کسی غیر اللہ کے سامنے ہم جھکتے نہیں، غیر اللہ اور من دون اللہ کی کسی شکل کے آگے ہم رکوع سجود اور یوں ہاتھ باندھ کے کھڑے نہ ہوتے۔ کہ ایمان عزیز نہیں ہے، جان تو عزیز ہے، ذرا سے شک پڑا اور بھاگ گئے۔ اور ایک بات اور میں عرض کر دوں کہ شرک کی آگے بہت سی شکلیں آ رہی ہیں، قرآن مجید خود بیان کر رہا ہے۔ شرک کی جو سب سے عام شکل ہے وہ 2 ہیں۔ آگے اسی موضوع پہ تفصیل سے گفتگو ہوگی، اور وہ دونوں کی دونوں جو ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین کی ضد ہیں۔ ہم سے عہد یہ لیا گیا کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں، اے اللہ تیری اور صرف تیری عبادت کرتے ہیں، اور تجھ سے اور صرف تجھ سے مانگتے ہیں۔ یہ 2 چیزیں، انہی 2 میں ہم خلل ڈالتے ہیں۔ اللہ کی عبادت کرتے کرتے اللہ کے ساتھ غیر کی عبادت شروع کر دیتے ہیں، اللہ سے مانگتے مانگتے پھر غیروں سے بھی مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کی عبادت کیا ہے دوستو؟ صرف نماز روزہ اللہ کی عبادت نہیں ہے۔ اللہ نے یہ جو ہمیں دستور دیا ہے، یہ قانون بنا کے دیا ہے، پوری زندگی کا نظام دیا ہے، اس کو اپنانے کی بجائے ہم کسی ایرے غیرے کے قانون کو، اس کے نظام کو اپنا لیں، یہ سب سے بڑا شرک ہے۔ قانون ساز تو اللہ ہے، قانون بنا کے اس نے دے دیا ہے، پہنچا دیا ہے، اب اس کو تو ہم چھوڑ دیں، اور ہماری ساری عدالتیں، ہمارے سارے ایوان حکومت، ہمارے سارے چیمبرز آف انڈسٹری اینڈ کامرس غیر کے بنائے ہوئے دستور پہ، اس کے بنائے ہوئے قانون پہ چلیں، اور ہم اس پہ راضی ہوں، مطمئن ہوں۔ اس کو چھوڑ کے یا اس کے ساتھ ساتھ شرک اور کیا ہوتا ہے۔ اور دوسری شکل یہ ہے کہ اللہ سے مانگتے مانگتے آپ نے کسی اور سے بھی مانگنا شروع کر دیا، یہ شرک ہے۔ اور دیکھیے اس کی جو توڑ قرآن مجید نے کیا ہے، ایسی خوبصورت مثال دی ہے کہ اللہ کو چھوڑ کے اللہ کے علاوہ من دون اللہ سے، غیر اللہ سے مانگنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص سامنے پڑے ہوئے، بہتے ہوئے پانی سے کہے کہ اے پانی
تو آ میرے منہ میں داخل ہو جا اور میری پیاس بجھا دے۔ عزیزان گرامی، قرآن کی مثالیں معجزہ ہوتی ہیں۔ اس مثال کو معمولی مثال نہ سمجھیں، اس پہ غور کریں۔ اگر میں یہ کہتا ہوں کہ اے پانی جو 10 گز کے فاصلے پہ ہے یا 100 گز کے فاصلے پہ ہے، کیا اے دریائے راوی جو یہاں سے 6 میل کے فاصلے پہ ہے، میں اس سے یہ کہوں کہ اے راوی کے پانی تو آ اور میری پیاس بجھا، اس میں 3-4 عقیدے شامل ہیں۔ پہلا عقیدہ کہ راوی کا پانی میری بات کو سنتا ہے، سمجھتا ہے۔ پہلا عقیدہ، وہ دور پڑا پانی میری بات کو سنتا ہے، سمجھتا ہے۔ دوسرا عقیدہ کہ اس پانی میں یہ طاقت ہے کہ وہاں سے اٹھے، چلے، اڑے، میرے منہ میں داخل ہو اور میری پیاس بجھائے۔ دوسرا عقیدہ۔ قرآن دونوں عقیدوں سے انکار کرتا ہے کہ دیکھو پانی میں یہ طاقت نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ بات کہ تمہاری بات سنے یا سمجھے، پانی میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہاں سے اٹھے، اڑے، چلے اور تمہارے منہ میں داخل ہو، اس میں یہ طاقت نہیں ہے۔ تم جس کو پکارتے ہو، وہ کوئی ولی ہو، وہ کوئی نبی ہو، وہ کوئی دادا ہو، داتا ہو، غریب نواز ہو، اس کی حیثیت اس پانی کی ہے، من دون اللہ ہے۔ وہ نہ تمہاری سنتا ہے، نہ سمجھتا ہے، نہ اس میں یہ طاقت ہے کہ تمہاری پیاس بجھائے، تمہاری بگڑی بنائے، تمہارا کام کرے۔ یارو اتنی خوبصورت مثال کی، قرآن کی مثال۔ پھر غیر سے مانگنا کیا معنی رکھتا ہے دوستو؟ اور کوئی جملہ، کوئی دعا، کوئی شعر، کوئی کہاوت ایسی جس میں کہ غیر اللہ سے مانگنے کا تصور ہو، دوستو پیچھے ہٹو اس سے، دور ہو جاؤ اس سے۔ یہی شرک ہے۔ اور شرک کیا ہوتا ہے؟ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نومیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ فرمایا کہ یہ شرک ہم معاف نہیں کریں گے۔